چکر کاٹتے ہیں اور کوئی بھی ان کی دستگیری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یونس مالی تھا، وہ بیچارہ پریشان ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہسپتال اس کے دکھوں کا مداوع کرے گا، وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں چلا گیا اور وہاں جا کر واویلا کرنے لگا کہ مجھے یہاں داخل کر لو، کیونکہ علاقے کے تھانے دار نے مجھ پر بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی بےعزتی کی ہے اور مجھے بہت شرمندہ کیا ہے اور میں بیمار ہوں. اب ڈاکٹر صاحب بیچارے وہ کیسے اسے داخل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی بندوبست نہیں کہ ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں یا آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکیں یا آپ کی تشفی کر سکیں. اس کے لیے تو کوئی اور جگہ ہونی چاہیے اور ہم معذور ہیں، آپ کو ویسی جگہ بتا بھی نہیں سکتے. وہ بیچارہ پریشان خاطر سڑکوں پہ مارا پھرتا رہا اور اب تک پھرتا ہے کہ اس کی دستگیری کرنے والا یا اس کی تشفی کرنے والا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہمارے بر صغیر میں بطور خاص اور دوسرے اسلامی ملکوں میں اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں خانقاہیں ہوتی تھیں، ڈیرے ہوتے تھے اور درگاہیں ہوتی تھیں جہاں کھانا بھی ملتا تھا آدمی کو، رہنے بیٹھنے وقت گزارنے کے لیے جگہ بھی ملتی تھی اور پھر کچھ آدمی بھی ایسے ملتے تھے جو اس کا دکھ بانٹتے تھے. ایسے دکھ لے کر جانے والے لوگ جہاں پر اپنا علاج کروانے کی غرض سے جاتے تھے وہ ان کا علاج تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنے بھی آدمی وہاں جمع ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد یونس آیا ہے جی اور یہ پریشان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعا کریں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اس کا دکھ دور ہو. ایسے جتنے بھی آدمی اس ڈیرے پہ ہوتے تھے اس درگاہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، کھانا کھانے والے، کھانا نہ کھانے والے، سوغاتیں لانے والے، سوغاتیں لے جانے والے، وہ سارے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور یونس کے کندھوں سے اور اس کے سر سے ایک بوجھ اتر جاتا تھا. لیکن اب ایسی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں کیونکہ نئی تعلیم نے اور ترقی کے دور نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس قسم کے ڈیرے اور اس قسم کی درگاہیں اور اس قسم کے زاویے اور اس قسم کے دائرے ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے اور اس کی کیمسٹری میں کوئی فرق پڑتا ہے جسے ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن لوگ ایک دوسرے کا سہارا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن ترقی کے اس دور میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں. لیکن انسان اپنے ساتھ والوں کو، اپنے آدمیوں کو، اپنے پرکھوں کو، اپنے آباء و اجداد کو ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہے. سردیوں کی کسی روشن دن میں اگر آپ اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہاتھ کی ان لکیروں میں، ان چوکٹوں کے اندر، ان چرخلیوں کے اندر اور ان مساموں کے اندر، ان لکیروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے جینز موجود ہوں گے، جن کے سیلز آپ کے ساتھ چلے آئے ہوں گے، جو آپ کے ابو جد تھے، جو آپ کے پرکھ تھے، جو آپ کے بڑے تھے. یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا، آپ کا غصہ، آپ کی شوخی، آپ کی ضد ساری کی ساری آپ کے اندر انہی لوگوں سے منتقل ہوتی رہتی ہے. اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کے قریب رہیں یا وہ آپ کے قریب رہیں یا حال پہ موجود جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے رہیں، آپ ان کو ٹچ کر کے ایک دوسرے کے ہونے کا ثبوت ہم پہنچاتے رہیں تو پھر ایسے ذہنی اور نفسیاتی عارضے لاحق نہیں ہوتے. یہ انسانی مقدر ہے کہ وہ انسان کے قریب آنا چاہتا ہے، انسان سے بات کرنی چاہتا ہے، علاج نہیں کروانا چاہتا مختلف کمروں میں منتقل ہو کر کہ آپ مجھے ملنے کے لیے شفا خانے آ جائیں، میرا کمرہ نمبر 144 ہے یا 213 ہے، 159 ہے. وہ تو کمروں میں بند لوگ ہیں، وقت پر ان کا ڈاکٹر آتا ہے، وقت پر نرس آتی ہے،
پھر ان کو مشینوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ CT اسکین کے اندر سے گزریں یا اس کے اندر اتریں، آپ اپنا اسٹیتھوسکوپ سے لے کر بڑی سے بڑی مشین تک اپنے آپ کا علاج کروائیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا کیونکہ انسان بکھرا ہوا ہے۔ مجھے ایک قصبہ یاد ہے، ہمارے بچپن میں قصبوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی تھی، عجیب و غریب علاج ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ منہ کھر کی بیماری ہے نا، اب تو انگلستان میں بھی عام ہو گئی مویشیوں کو، روف اینڈ ماؤتھ کی بیماری، یہ بہت وبا پڑتی ہے تو بے شمار مویشی مر جاتے ہیں۔ تو ایک ہمارے قصبے میں ایک دفعہ منہ کھر کی بیماری پڑ گئی، تو بھوپے قسم کے لوگ انہیں کہتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کتنے ہی تھان کھدر کے منگوائے، اور شام کو یہ جو گڈھے ہوتے ہیں چھکڑے، ان کے اوپر وہ تھانوں کو پھیلا، ہم چھوٹے بچپن میں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں تھانوں کو ان گڈھوں کے اوپر پھیلا کر بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل دی۔ اب ہاتھی بھی ایک مویشی کہہ لیجیے آپ، کیونکہ وہ بڑا مویشی ہے، بڑا کام کرتا ہے، لٹھیں دھکیلتا ہے، سامان اتارتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے سری لنکا میں۔ تو ہاتھی بنا کے اور پھر وہ دریا کنارے کچھ اپنے منتر سے پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قصبے سے یہ بیماری جو جانوروں کو مویشیوں کو لاگ ہوئی ہے یہ چلی جائے۔ تو ایسی چیزیں میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ علاج ہوتا تھا یا نہیں، لیکن لوگوں کا اجتماع ایک دوسرے کو ایسی طاقت عطا کرتا تھا کہ وہ بیماری کے اوپر بڑے زور کا حملہ کرتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی میگنیٹک فورس الٹ کر آپ کے اندر جو کنکس ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ بھی کیور کر دے گی، اس کا بھی علاج کر دے گی۔ وہ ہمارے اسی قصبے کا جہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ مویشیوں کا علاج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ایک دفعہ بارش نہ ہوئی اور اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہوا ہے، تو وہ ایک صاحب دعا آدمی کو لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قصبے میں دعا کریں تو بارش ہو، کیونکہ بڑی تنگی۔ انہوں نے کہا کہ میں قصبے کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا، کوئی آدمی مجھے مخل نہ اور ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا، 7 دن تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان کو جھونپڑی دے دی گئی یا بنا دی گئی یا خالی کر دی گئی، تو اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو 7ویں دن سے پہلے ہی 5ویں دن اللہ کے فضل سے بارش ہونے لگی اور جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مٹھائی لے کر، سوغاتیں لے کر، ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں گئے ان کی خدمت میں پیش کرنے۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی دعا خاص نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، جب آپ مجھے لائے تھے میں آپ کے قصبے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ ڈس آرڈرلی پھر رہے ہیں، اسکیٹرڈ پھرتے ہیں، اہلے گہلے جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے مخاطب ہو کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے، گزر جاتی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کی کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے، آدمی الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی میں نے آپ کے جانوروں کو دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ آپ سے تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں، جو جب ایک قطار میں چلتی ہے چونٹیاں اور دوسری ادھر سے آ رہی ہوتی ہے تو ہر چونٹی رک کر دوسری چونٹی سے اس کا حال بھی پوچھ دیا، آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا۔ تو میں کہنے لگے کہ اس جھونپڑی میں چلا آیا، اپنے آپ کو مجتمع کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں، آپ سے ملنے میں میری ذات بھی اسکیٹرڈ ہو گئی تھی، الگ الگ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں یہاں بیٹھا رہا، میں بیٹھا تو پھر اللہ کے فضل سے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور یکجہتی اور یکرنگی پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ میری دعا اسی بات کی تھی۔ جب آپ میں یکجہتی اور یکرنگی پیدا ہونے لگی تو آپ کے ارد گرد کے موسم میں
بخارات میں بھی وہ یکجہتی پیدا ہونے لگی جو مل کر سمٹ کر بادل بناتے ہیں. چنانچہ بادل بنے، برکھا ہوئی. میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، نہ میں نے کوئی دعا مانگی ہے، نہ میں نے کوئی سجدہ کیا ہے. میں یہاں بیٹھ کر اسی بات پر زور دیتا رہا اور اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. میں نے پہچانا ہے آپ کو اور محسوس کیا کہ آپ کی کیا خطا تھی. ہمارے بابا جی تھے، رات کو کبھی 1:30-2 بجے تہجد کے بعد وہ پھر ہمیں کوئی درس دیا کرتے تھے. وہ بڑا خاموش لمحہ ہوتا ہے اور چند ایک آدمی ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز آ جاتی تھی اور پھر روشنی، یعنی ہم سلام پھیرنے سے بعد روشنی آنے لگتی. تو ایک روز فجر کی نماز سے پہلے بابا جی نے پوچھا، بتائیے اندھیرا روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجالا کب ہوتا ہے؟ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے اور ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار، جب آدمی کو دور سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تو اجالا ہو رہا ہوتا ہے. مثلا کتے کو پہچانے کے یہ کتا ہے، بکری کو پہچانے کی یہ بکری ہے، تو پھر اس کے بعد اجالا رونما ہوتا ہے. ایک اور صاحب تھے، انہیں ہم چٹھی صاحب کہتے تھے. چٹھی صاحب نے کہا کہ جب درخت اچھی طرح سے نظر آنے لگے اور آدمی کی نگاہیں یہ بھانپ جائیں کہ یہ درخت سرس کا ہے اور یہ درخت شہتوت کا ہے، تو پھر روشنی جو ہے وہ قریب تر آ جاتی ہے اور اس کے بعد سارے عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس میں یہ ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگیں کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگیں اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے. جانور کو یا نباتات کو جاننے سے اجالا نہیں ہوتا. تو ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ آدمی کا دارو ہے. یہی جب آدمی کے قریب آئے گا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا، جب یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج کل آپ بڑا ذکر کرتے ہیں اس جنگ کے بعد کہ جناب ڈیزی کٹر نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریت میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں انسانوں کو تہتے کر دیا. کیا کمال انسان کا جناب، اس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے، کیسے سائنس کی طرف بڑھا ہے. اور ڈیزی کٹر کا ذکر کرتے ہوئے میں کئی لوگوں کے چہرے پر عجیب طرح کی فتح مندی کے آثار دیکھتا ہوں اور وہ صرف لفظ ماشاءاللہ ہی ساتھ نہیں کہتے، ورنہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ روشن مستقبل کی دلیل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے دکھوں کا دارو نہیں کرے گا. ہمارے ایک جلد ساز تھے اور بہت اچھی جلدیں باندھا کرتے تھے اور ہم ذرا علم دوست، یہ ہماری نوجوانی کے زمانے کا ذکر ہے، ہم علم دوست لوگ ان سے اپنے مخصوص کاغذوں کے مٹھے لے جا کر، بہت اعلیٰ درجے کی، نواز محمد اس کا نام تھا. تو ہمارا ایک دوست جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو نشے کا عادی ہو گیا اور وہ نشہ کرنے لگا. اور ہم چونکہ سمجھدار پڑھے لکھے سیانے دوست تھے، ہم اس کو نفرین کرنے لگے کہ یہ کتنی بری عادت ہے، تمہیں یہ چھوڑنی چاہیے ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے. جب لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا، BA اس نے پاس کیا ہے، یہ کس لعنت میں گرفتار ہو گیا کہ نشئی ہو گیا. وہ بیچارہ ایک تو ایک لعنت میں گرفتار تھا، دوسرا ہماری جھلکیاں سہتا تھا ہر روز، وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا. اور ہم اپنی جگہ پہ سچے تھے کہ ایک بری بات ہے، اس کی سرزنش کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو اعتراض کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے جو اپنی زندگی میں داخل کرے. تو محمد نواز جلد ساز
جو بڑا خوبصورت سا آدمی تھا، مسکراتا رہتا تھا، اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا، اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن بہت خوشگوار آدمی تھا۔ اس نے ایک دن اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تو نشہ کر، جتنا مرضی کر، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو نشہ کر چاہے نہ کر، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا۔ اس نے کہا کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری کی طرف جانا چاہیے، یار کے عیبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ یقین کیجیے خواتین حضرات، بغیر کسی طبی امداد کے، بغیر کسی ماہر نفسیات کے، جب اس شخص کو اس محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ اس بری گندی لعین عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ تو انسان کتنا سہارا انسان کو دے سکتا ہے، کتنی تیاریاں اس کی ہوتی ہے، کیا چاہتا ہے کہ وہ پرسنل طریقے پر اس کا ساتھ دے، یا ایسے ادارے بناتا رہے جہاں وہ تو اس کو نہ مل سکے لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے اور آدمی موجود۔ ہمارے پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی، اب نہیں ہے کہ آپ مخلوق خدا کا ساتھ دیں، کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف سے آنے والی طاقت جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آپ ہی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا اور اب مجھے بات کرتے ہی یاد آ گیا، آپ ہی سے سنا تھا ٹی وی کے کسی پروگرام میں کہ ایک والد تھے، وہ اپنا اخبار دیکھ رہے تھے، تو اس اخبار کے اندر ایک نقشہ تھا دنیا کا فل کلر، جس میں ہر ملک کی تو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا، بڑے سائز کا تھا، اور اس کے ٹکڑے کر دیے، پھاڑا ہوا سارا کاغذ 32 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو 5-6 سال کا میرے پوتے اویس جیسے کو بلایا اور اس کو کہا کہ لے بھائی یہ دنیا کا نقشہ ٹوٹو میں ہے، تو تو اسے جوڑ کے دکھا، تجھے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دادا بابا مجھے آتا ہے، میں جوڑ سکتا ہوں، اور میں گلو آپ مجھے دیں گے، ان کو گلو آپ کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نقشہ بنا دوں گا۔ تو وہ بیچارہ سارے ٹکڑے سیدھے کر کے پریشان ہو کے بیٹھا۔ اب سارے ملک تو میرے جیسا بڑی عمر کا آدمی بھی نہیں جانتا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوتے ہیں، تو جوڑ نہیں سکا، بہت پریشان ہوا۔ کوئی 10 منٹ تک تو وہ غور کرتا رہا اور نہ آیا، پھر اللہ نے اس کی مدد کی تو آج بھی اس کی تھی۔ 3 منٹ کے اندر اس نے سارا نقشہ بالکل ٹھیک صحیح دنیا کا پورا رنگدار جیسا کہ اس رسالے میں موجود تھا صاف چپکا کے اپنے باپ کو دے دیا۔ تو باپ بڑا حیران ہوا، پیٹ چونکی، کہنے لگا مجھے راز بتا، اگر مجھے جوڑنا پڑتا تو میں نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اس نے کہا بابا میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، اس کے پیچھے ایک اشتہار تھا سیفٹی بلیڈ کا، اور ایک بہت بڑا چہرہ تھا آدمی کا جو شیو کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پلٹایا سارے ٹکڑوں کو، تو اس آدمی کو جوڑنا شروع کر دیا، اور 4 منٹ کی مدت میں میں نے پورا آدمی جوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ بابا اگر آدمی جڑ جائے تو ساری دنیا جڑ جاتی۔ تو یہ دیکھ لیجئے دنیا کا نقشہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور پورے کا پورا ٹھیک ٹھاک جڑ گیا ہے۔ تو میں یہ درخواست اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں کہ کاش جانے سے پہلے کچھ ایسی صورت پیدا ہو کہ ارد گرد بسنے والے آدمی، ارد گرد رہنے والے انسان، اپنے عزیز و اقارب، ان کے علاوہ ان کا خاص بھی کوئی ایسا رشتہ محبت کا جگانگت کا پیدا ہو کہ وہ بالکل اچھے لگنے لگے، اتنے اچھے جتنی اپنی ذات اچھی لگتی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ہم رفائی ادارے بنانے کو تیار ہیں، بہت اچھے سے بنائے ماشاء اللہ، اور بڑے قابل داد بنائے ہیں، ہر قسم کا سسٹم ایجاد۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات نہیں کرتے، تو سسٹم بڑے اچھے تیار ہوں گے۔ یہ میرے گورنمنٹ کالج کے پیچھے، لاہور کے گورنمنٹ کالج کے پیچھے ایک چندر محلہ ہے، تو وہاں سے میں اسٹیشنری کی چیزیں ملتی، وہاں کاپیاں، لفافے، یہ وہ میں کبھی خریدنے جاتا ہوں، تھوک کے واپس سستے مل جاتے ہیں۔ تو
चंद महीने पहले रमजान से पहले मैं वहां गया तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ 80-85 साल का, और साथ उसकी बुढ़िया थी चूल्हे के पास, वो भी 80-82 साल की होगी। तो वो बुढ़ा शरीर मिजाज तो हो ही जाता है बड़ी उम्र में आदमी, उसकी लतें ले रहा था, उसकी जान अजाब में डाल रहा था, और एक ही बात, मर जा, तूने मरते जाना ही मुझे पता है, और मुझे कोई परवाह नहीं होनी, जो मर भी गई तो क्या होगा, बस दब देंगे तुझे, तू दफा हो जा। वो दूर कहती नहीं मैं मर दी, जब अल्लाह ने मेरा हुक्म करता तब मरूंगी। कहेगा नहीं कोई परवाह नहीं है, हमको किसी ने पूछना नहीं, बोझा उठाते थे, अब यहाँ बैठते हैं, लोग को पैसे दे जाते हैं, हम गुजारा करते हैं, तूने मर जाए। मैंने से बाबा क्या बात है, पीछे लड़ता क्यों? तो वो गोलियां में लाया था इससे डॉक्टर से, और ये नहीं खाती है, भूल जाती है, तो जब तक ये खाएगी नहीं जिंदा नहीं बचेगी, ये जिंदा नहीं बचेगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरा ये जाती अपनी खुद वर्जी का मामला है। तो मैंने गोलियां देखी, हंडिया में रखी चीची, वो मल्टीविटामिन की गोलियां थी, और बाबा इसी बात से नाराज हो रहा था। ये एक ताल्लुक की बात है, ये रिलेटेडनेस की बात है, इसमें चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे मोहब्बत के जुमले हो, चाहे कोई दुआत गा रहा हो, ये इंसान को इंसान के करीब लाने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब तक इंसान इंसान के करीब नहीं आएगा, ये सब कुछ होने के बावजूद वो सब कुछ नहीं हो सकेगा जिसकी हमें आरज़ू है, और जिसकी तमन्ना लेकर हम अपनी आरज़ुओं के दामन फैलाकर मुंह ऊपर उठाए हर वक्त इस आस में डूबे रहते हैं कि वो जन्नते अर्जी कहाँ है जिसकी हमको तलाश। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।